بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق مدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ جو چوک یتیم خانہ پر اسکیم موڑ پر دھرنا ہے، اس کی صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ مزید سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس وقت جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ملک بھر میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان ہے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ پہیہ جام ہڑتال کا اعلان ہے۔ گاڑیاں بھی نہیں چلیں گی، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چلنے دی جائیں گی یا نہیں، اور دکانیں اور مارکیٹیں بھی نہیں کھلیں گی۔ اور اس میں بھی کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کی صورتحال دیکھنی ہوگی۔ بہت سی تنظیموں نے، بہت بڑی تعداد میں تنظیموں نے، تاجر تنظیموں نے، ٹرانسپورٹرز کی تنظیموں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، یعنی جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، اور پھر ساتھ میں سیاسی جماعتیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی کے دوسرے حصے کی بھی خبر مل جائے، لیکن کامیابی کے پہلے حصے کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ شیخ رشید صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات ہونے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ کامیاب ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ کیا تھا، دوسرا راؤنڈ بھی ان کا کہنا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے یہ اعلان سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے، اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ انہوں نے گرفتار جو بندے یہ غماری بنائے تھے پولیس والے 11، وہ چھوڑ دی ہیں، اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں، اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے، اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے۔ اب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے تحریک لبیک کے اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور آج ملک گیر شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال کا، مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا جو تحریک لبیک کے مطالبات ہیں ان کی حمایت کا اعلان سامنے آ گیا ہے، اور جامعہ امجدیہ میں یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے، سلسلے میں بات کی ہے، تو بہت بڑی تعداد تھی جس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کیا ہے، اور اظہار یکجہتی کیا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ۔ تاجر تنظیمیں ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر سیاسی تاجر تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس میں حکومت مخالفت بھی شامل ہے، لیکن میں کسی کے بھی جذبے پر شک نہیں کر رہا۔ تو یہ بالکل جذبات کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پراپرٹی ڈیلرز کی تنظیمیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، ان کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا ایسے بیانات سے بھرا ہوا ہے۔ واٹس ایپ پر ایسے بیانات جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ علماء کرام کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ونگز ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ اس معاملے کو بڑی حد تک مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور اس مس ہینڈلنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ علماء کرام جنہیں اس وقت حکومت کی درخواست کے بعد صورتحال کو کنٹرول کرنے میں حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا یا ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے تھا، وہ اب تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ معاملہ مس ہینڈل تو ضرور ہوا ہے، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ تو اب اس میں جمعیت علماء پاکستان، یہ جو اویس نورانی ہیں، انس نورانی صاحب کے، ان کی جماعت شامل ہو گئی ہے، اس میں جماعت اسلامی شامل ہو گئی ہے، اس میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی شامل ہو گئی۔ اس پر مجھے ضرور آپ سے بات کرنی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک لبیک کے لوگ دھرنا اپنے جنازے لے کر اسلام آباد کی طرف اگر جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جو ہیں فضل الرحمان صاحب، ان کا پہلے بیان سن لیجئے، پھر اس پر مجھے آپ سے ضرور بات کرنی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو فضل الرحمان صاحب پر میں ابھی آپ سے بات کروں گا۔ اس وقت ایک رکن پنجاب اسمبلی ہیں، جو میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ حکومت کو دھچکا، یہ رکن پنجاب اسمبلی سمندری سے خالد عبداللہ غازی،
یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نہتے لوگوں پر، یا میں ان سے بعض جو ان کی باتیں ہیں اختلاف کرتا ہوں، میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن تحریک لبیک کے لوگوں نے پرتشدد مظاہرے کیے ہیں، اس میں پولیس والوں کی جانیں گئی ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب پر جو ہے الزامات لگائے، عمران خان صاحب پر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگائے، کہا کہ نہتے لوگوں پر آپ لوگوں نے گولیاں چلوائی ہیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی عمر کی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جو عمر ہے اس کی بات کی، اور اس کی بات کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب پر یہ بھی بتا دیا کہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے جو ہے وہ مستعفی ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس کو پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، رکن اسمبلی ہیں، اس کا کیا کریں گے یہ نہیں بتاتے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب پر، اور پھر انہوں نے اشارے سے بھیجی ہے، بھیجتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے۔ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ نے ایک دن مرنا ہے، آپ 70+ ہیں، آپ نے ایک دن مرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی 60+ ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے محمد کو، اپنے اللہ کو جا کے کیا منہ دکھانا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آخرت بہتر کر لیں، اس ملک پہ رحم کریں، ان پہ گولیاں برسانا بند کریں، اور اگر یہی طرز عمل رہا تو آپ اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور میں آج کے بعد آپ کی جماعت کا حصہ نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے ریزائن کرتا ہوں، اور خان صاحب اگر یہی آپ کا عمل ہے تو آپ پر بے شمار بے شمار بے شمار ہے میری طرف سے۔ عمران خان صاحب کا کردار کیسا ہے اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں، فضل الرحمان صاحب پر بعد میں آتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ عمران خان صاحب نے ابھی رحمت للعالمین انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے احساس پروگرام میں بار بار جو مذہب کا فلسفہ ہے فلاحی ریاست کا، اس کی بات کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاحی ریاست کا فلسفہ ہے اس کی بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات نہ صرف بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر کی ہے بلکہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو مغرب ہے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے پہل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ بہت بھرپور انداز میں عالمی فورمز پر لڑا ہے۔ اس سے پہلے یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے صحافی مانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ مقدمہ اتنے بھرپور انداز میں نہیں لڑا گیا۔ عمران خان صاحب نے جو تقریر اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں کی تھی، اس تقریر کو بھی دنیا میں اقوام متحدہ کی بہترین تقاریر میں شامل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بڑے صحافی تھے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ بہت بھرپور انداز میں لڑا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ جو فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے اس پر بات ابھی آگے چل کر کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، ان کی اگر بات کریں تو میاں نواز شریف کے دور کے لبیک کے دھرنے یاد کیجئے۔ یہ جو تحفظ ختم نبوت کی شق ہے اس میں ترمیم کی بات ہو رہی تھی۔ یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ ہر حکومت میں گزشتہ کچھ عرصے میں شامل رہے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کر، تو یہ تب چپ بیٹھے ہوئے تھے، چپ کا روزہ رکھا ہوتا انہوں نے۔ میں ان کے جذبے پہ بات نہیں کر رہا، میں ان کی چپ پہ بات کر رہا ہوں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کا جانا ٹھہر گیا، فرانس کا سفیر بھاڑ میں جائے، لیکن یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ آپ ان کا طرز عمل دیکھیے، تب یہ چپ تھے جب یہ حکومت میں تھے، تحریک لبیک کے دھرنے ہوئے، تحریک لبیک والے آواز بلند کرتے رہے، یہ چپ تھے، ان کو سوٹ کرتا تھا چپ ہونا۔ اب جب یہ اس میں کودے ہیں تو اس لیے کہ وہ کام جو یہ نہیں کر پا رہے تھے وہ کام انہیں تحریک لبیک کے کارکنوں میں کی صورت میں ہونے کی کوئی امید پیدا ہوئی ہے، تو اب یہ پھر واپس کود پڑے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے تک بیمار تھے، کوارنٹین میں تھے، اور اب فوری طور پر نکل کر باہر آ گئے ہیں کیونکہ موقع نظر آیا ہے۔ تو یہ موقع پرستی کی بہت بڑی مثال ہیں یہ صاحب، ان کی بات، ان کا ساتھ کھڑا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لبیک والوں کا کھڑا ہونا حیثیت رکھتا ہے، ان کا کھڑا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں ان کی اگر بات کریں تو لبیک والے جو ہیں وہ اس وقت جو مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے شامل ہے تحریک لبیک کے کارکنان کی اور سعد رضوی کی رہائی، تحریک لبیک پر جو پابندی لگی ہے اس کا خاتمہ، سفیر کی بے دخلی، پھر لبیک سے معافی، اور شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ ہو کیونکہ ان کے وزارت داخلہ پر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں. یہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں پر تشدد ہوا ہے, گولیاں چلی ہیں ان کے مطابق, یہ صورتحال کس کے احکامات پر پیدا ہوئی ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اب معاملات آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوئی ہے. میں آپ سے بار بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے. اس سینسٹیو معاملے کو سینسبلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اس کی ہینڈلنگ حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے, ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہے, تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے ہو رہی ہے, اس طرح سے ہینڈلنگ سے یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ خوش اسلوبی سے انجام کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, آپ کے کچھ کمنٹس جو ہیں اس ویڈیو میں بھی, یہ بہت سینسٹیو معاملہ, آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں, اور مجھے یہاں پر بھی یہ کہنا پڑے گا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی خیال رکھیے بغیر بہت جذباتی انداز میں کمنٹ کر رہے ہیں. جیسے شاہ جی ہیں, انہوں نے کمنٹ کیا, انہوں نے تو ایک بات کی کہ توبہ, رمضان میں پاکستانیوں کے ڈرامے دیکھو. تو یہ ڈرامے نہیں ہیں, یہ جذبات سے مغلوب لوگ ہیں. صحیح غلط کی بحث ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ جذبات سے مغلوب لوگ ہیں. جی ایم وانی صاحب جو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں حکمت اور دور اندیشی کا کلیدی مقام ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست زدہ دنیا پرست ملا نہ حکمت کے قائل ہیں اور نہ ہی دور اندیشی اختیار کرنے کا وصف رکھتے ہیں. یہ صرف اپنی دنیا کو دلکش بنانے کی خاطر دین کو استعمال کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں, جس کے لیے انہیں ہر وقت سادہ لوگوں کے جوش کی ضرورت رہتی ہے, جو وہ دین خطرے میں ہے کہ نعروں سے حاصل کر رہے ہیں. میں بڑی حد تک اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ایز اے ہول میں اس سینیریو پہ بات نہیں کر رہا, لیکن ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے. علی عمران صاحب یہ کہتے ہیں 5th جنریشن انفارمیشن وار ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر پاکستانی نیشن. یہ اس کے ثبوت آ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اسے استعمال کر رہے ہیں, پاکستان میں سول وار کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. رانا مشہور صاحب کی تصاویر ہیں, اس کے علاوہ ویڈیو آ چکی ہے اختر لاوا کی اور کچھ اور لوگوں کی, جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے, اس معاملے کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ ایفرز صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہلاک یا شہید نہیں جہنم واصل ہو جاتے ہیں. یہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو جاں بحق کہوں گا, میں ان کو شہید کہوں گا, میں ان کو ہلاک نہیں کہوں گا. یہ آپ کی رائے ہے, میں اسے اتفاق نہیں کرتا. ایان ذیشان کا کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کو یرغمال بنانے والی بات پر ہنسی آتی ہے, حکومتی پروپیگنڈا ہے. یہ حکومتی پروپیگنڈا نہیں ہے, اس بات کے ثبوت موجود ہیں, اس بات کی ویڈیوز موجود ہیں جو ڈی ایس پی عمر فاروق بلوچ کیپچر کر لیے گئے تھے, کسٹڈی میں تھے لبیک کے کارکنوں کی, ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ انہی لوگوں کے درمیان اور ان کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہے اور ہمیں بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس احتجاج سے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے جذبے پر شک مت کیجئے, خود کو ڈسٹنس کیجئے, اور اس کو تحمل سے نپٹانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.